بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ماضی میں ایک بت پرست رہتا تھا جو پتھر سے بت بناتا تھا اور روزانہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ وہ اسے یا صنم کہہ کر پکارتا۔ 70 سال تک وہ اس بت کی پوجا کرتا رہا۔ ایک دن غلطی سے اس نے یا صنم کی بجائے یا صمد کہہ دیا۔ صمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہے خود مختار مالک۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس مشرک کو جواب دیا کہ اے میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں جواب دیا جبکہ اس نے جان بوجھ کر پکارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں 70 سال سے اپنے اس بندے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ صرف اللہ کے لیے میری طرف رجوع کرے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لوگوں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ قریب ہی رہنے والا ایک قبیلہ ایک درخت کی پوجا کرتا ہے۔ اس خبر نے اسے بہت پریشان کر دیا اور وہ اپنے کندھے پر کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے چلا۔ راستے میں شیطان اس سے بڑے آدمی کی شکل میں ملا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک خاص درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم اپنی عبادت کا خیال کرو اور اسے کسی ایسی چیز کی خاطر ترک نہ کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے بعد نمازی نے جواب دیا۔ پھر شیطان نے اسے درخت کاٹنے سے روکنے کی کوشش کی اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں عبادت کرنے والا شیطان پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نمازی کی مدد فرمائی جس سے وہ شیطان پر غالب آ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بالکل بے بس پا کر معافی مانگی اور جب نمازی نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے پھر کہا کہ اللہ نے اس درخت کا کاٹنا تم پر فرض نہیں کیا ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو تو تمہارا کچھ نہیں کھونا۔ کاٹنا ضروری تھا، اللہ نے اسے اپنے بہت سے نبیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے کروا سکتا تھا۔ نمازی نے درخت کاٹنے پر اصرار کیا۔ دونوں کے درمیان پھر دوبارہ لڑائی ہوئی اور پھر نمازی شیطان پر غالب آ گیا۔ اچھا سنو، شیطان نے کہا میں ایک تصفیہ تجویز کرتا ہوں جو تمہارے فائدے کے لیے ہو۔ نمازی راضی ہو گیا اور شیطان نے کہا تم ایک غریب آدمی ہو اور اس زمین پر ایک بوجھ ہو، اگر تم اس کام سے دور رہو گے تو میں تمہیں روزانہ 3 سونے کے سکے ادا کروں گا اور تم روزانہ انہیں اپنے تکیے کے نیچے پڑے پاؤ گے۔ اس رقم سے آپ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سے نیک کام جو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ درخت کاٹنا صرف ایک نیکی ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ دوسرا درخت اگائیں گے۔ اس تجویز نے نمازی کو اپیل کی اور اس نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اسے لگاتار 2 دن پیسے مل گئے لیکن تیسرے دن کچھ نہیں ملا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چلا گیا۔
شیطان ایک بوڑھا آدمی بن کر راستے میں اس سے دوبارہ ملا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ نمازی نے آواز دی میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے بوڑھے آدمی نے نمازی کو کہا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا دونوں کے درمیان پھر لڑائی ہوئی، لیکن اس بار شیطان کا ہاتھ تھا اور اس نے عبادت گزار پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مؤخر الذکر اپنی ہی شکست پر وہ نمازی حیران ہو گیا اور سابق سے اس کی کامیابی کا سبق پوچھا۔ شیطان نے جواب دیا کہ پہلے تو تمہارا غصہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم مجھ پر غالب آنے میں تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، لیکن اب یہ لڑائی سونے کے سکوں کی وجہ سے ہو گیا ہے اور یہ لڑائی تم ہار گئے۔ ہدایت کی روشنی میں ایک لمبے سفر سے واپس آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہوائی جہاز میں میری نشست بے فکر نوجوانوں کے گروہ کے پاس ہو، جن کے کہکے اور آوازیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ بہت شور کر رہے تھے اور آس پاس کے لوگ ان کے شور کی وجہ سے پریشان بھی ہو رہے تھے۔ ان کے سگنڈ کے دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جہاز مکمل طور پر بھر گیا تھا اور میں اپنی سیٹ نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے سو کر اس پریشانی سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ہونا بالکل ناممکن تھا۔ جب میں ان کے شور سے تنگ آ گیا تو میں نے اپنا مصحف نکالا اور جو کچھ قرآن پڑھ سکتا تھا میں نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ نرم آواز اس کے فوراً بعد یہ نوجوان خاموش ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ سو گئے۔ اچانک ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا، حالانکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا، بس کافی۔ میں نے سوچا کہ میں نے اسے پریشان کیا ہے کیونکہ میری آواز بہت تیز تھی، اس لیے میں نے اس سے معذرت کرنا چاہی اور سرگوشی میں نے پڑھنا جاری رکھا جو صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑے دیکھا۔ اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا بہت زیادہ حرکت کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے سے مجھ سے کہا، پلیز اسے روکو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنی نشست سے اٹھے اور کچھ دیر کے لیے وہ باہر چلے گئے، پھر واپس آئے، مجھے سلام کیا اور مجھ سے معافی مانگی۔ وہ خاموش ہو گیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا۔ اب اس شخص کے ساتھ یہ ہو رہا تھا جیسے ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے دل پر قرآن پاک کی آیات اس پہ اثر کر رہی تھیں اور سرگوشی میں وہ مجھ سے کہنے لگا، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے میں نے اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھی اور میں نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی۔ پورا 1 مہینہ میں اس سفر پر رہا، کوئی ایسا برا عمل نہیں ہے جس میں ملوث نہ ہوں۔ پھر میں نے آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو میری دنیا سیاہ ہو گئی اور میرا دل مایوسی سے بھر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہو۔ میں نے ہر وہ آیت محسوس کی جسے تم پڑھتے ہو میرے جسم پر کوڑی کی طرح اترتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ غفلت کب تک چلے گی اور یہ راستہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ اس تمام احمقانہ ڈرامے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر میں واش روم چلا گیا۔ جانتے ہو میں وہاں کیوں گیا؟ کیونکہ مجھے رونے کی شدید خواہش تھی اور مجھے لوگوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے کہیں اور جگہ نہ ملی۔
میں نے اس سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے عمومی بات کی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے جب وہ جہاز سے اترا تو اس نے مجھے روکا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور اس کے چہرے پر میں نے سنجیدگی کے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ میں نے کہا، اگر تم سچے اور سنجیدگی سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا، لیکن میں نے بہت خوفناک کام کیے ہیں، اور بہت ہی خوفناک۔ میں نے کہا، کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہو، اے عبادی، میرے بندو، جنہوں نے برے کاموں اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میں نے اسے خوشی سے مسکراتے دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر وہ مجھے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ انسان کی برائی اور گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں نیکی کا بیج ضرور ہوتا ہے۔ کاش ہم اس تک پہنچ جائیں اور اسے اگائیں تو یہ پھل ضرور لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکی کا یہ بیج انسان کے دل میں ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، خواہ اس پر خواہشات اور خواہشات کی تہ چڑھ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں ہدایت کا نور روشن کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بند اور تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ پیارے دوستو، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔